بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان پیدائش حضرت آدم علیہ السلام۔ روایت ہے کہ جب ارادہ الہی واسطے خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے ہوا اور ظہور ریاست بنی آدم کے متعلق ہوا، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بحکم خدا وندی کے ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے، اور جب حکم الہی درمیان مکہ اور طائف کے رکھی اور اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا، اور 40 برس تک وہ قالب بے جان وہاں پڑا رہا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو، روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم علیہ السلام میں داخل ہو، لیکن روح لطیف نے خاک کے شیف میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ خطاب رب العالمین کا ہوا، اے جان داخل ہو اس بدن میں۔ جب روح قالب میں آدم کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، جس جگہ وہ پہنچتی تھی، بدن خاک جو مائند ٹیکرے کے تھا گوشت اور پوشت سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ اٹھنے کا کیا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس واسطے حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، یعنی اے انسان جلد باز۔ اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چیخا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم و رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ سب سے اول جلوہ رحمت الہی کا شامل حل حضرت آدم علیہ السلام کے ہوا، اور ان کے تحفیل سے نصیب بنی آدم کے ہوا، بعد اس کے کہ ایک فرشتہ بے موجب حکم الہی کے ایک جوڑا مرسا فوراً بہشت سے لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو 7 تشریف خلقت الہی سے مشرف کیا اور تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ فرشتے ابتدائے پیدائش آدم علیہ السلام سے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو خدا تعالیٰ خاک سے پیدا کرے مائند خلقت پر بٹھائے گا تو وہ ہم سے خدا کی نزدیک زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور ہم جو بارگاہ الہی عالم الغیوب میں دن رات رہتے ہیں، علم ہمارا سے زیادہ ہوگا۔ حق تعالیٰ نے بموجب آیات ترجمان اس کا تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو الہام کر کے حکم کیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، یعنی خبر دو میرے تئیں ان چیزوں کے نام سے اگر سچے ہو، تب فرشتے جواب دینے سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور کے معترف ہو کر بولے، یعنی پاک ہے تو اور نہیں علم ہماری تئیں مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور جو علم اور دانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کو ظاہر اور باطن سے راستہ کر کے واسطے زیادتی تعظیم اور تکریم کے ملائکہ اعظام کو جو آدم علیہ السلام کے تخت کے گردا گرد صف باندھے ہوئے کھڑے تھے حکم کیا، یعنی سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے تئیں۔ بحکم الہی کے سب فرشتوں نے بلا غض و تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس معین نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس واسطے میری تئیں آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس نافرمانی سے شیطان معاون ابتدی ہو کر روندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم
علیہ السلام بحیثیت میں رہنے لگے۔ طبیعت ان کی مشتاق، جلیس، حمد اور انیس محروم کی ہوئی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام خواب نے غلبہ کیا۔ وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت پاکیزہ ان کے پاس بیٹھی ہے۔ ان کی طبیعت ہمایوں اور صورت میموں کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت نے کہا کہ میں تیرے بدن کا جز ہوں کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ نقل ہے کہ حسن اور جمال حضرت حوا کا اس قدر تھا کہ تمام علم کی خوبی 100 حصے تھی، اس میں سے 90 حصے حسن حضرت حوا کو ملا، 10 حصے باقی علم کو عنایت فرمایا۔ آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجلائے، جناب الہی نے ان کا عقد و حاملان عرش اور ساکنان سماوت کے باندھا، اور دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم علیہ السلام و حوا، تم دونوں اس بحیثیت میں رہو اور سب میوے اس بحیثیت کے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی گیہوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس لعین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور روندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا، اس سبب سے آتش، کینہ اور حسد اس کے باطن میں شعلے مارتی تھی، اور وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت سے بحیثیت میں بیٹھے اور آدم کو وہاں سے نکالے۔ پہلے تو طاؤس سے دوستی کی کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہیں، اور آگے ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے، یہ التماس تجھ سے ہے کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر بحیثیت میں پہنچا دے تاکہ اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ یہ بات تو سانپ سے کہو۔ تب شیطان نے سانپ کے پاس گیا اور اپنے فریب کے منتر سے فتح کیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بحیثیت میں لے گیا اور نگہبان بحیثیت کو متعلق خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے، اور انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے، اور تم اس بحیثیت سے نکالے جاؤ گے، اور یہ بحیثیت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی، اور ذلت حیات سے ذائقہ موت کا چکھو گے۔ ان دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاؤں گا، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور صورت موت کی ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا وہی درخت ہے کہ جس کے کھانے سے حق سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا ہرگز مجھ سے نافرمانی خدا کی نہ ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے، اور شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ سانپ تو خادم بحیثیت کا ہے، اور وہ بھی موافق اس شخص کے یعنی شیطان کے گواہی دیتا ہے۔ اب تو میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ خلیل ہو تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگ لینا، اور نہیں تو تم دونوں
تمام عمر بہشت کی نعمتیں چین سے کھایا کرو گے۔